ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا جس طرح دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں۔ تو یہ کمانوں کا ملنا کیا ہے؟ کہا یہ محاورہ عرب کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے۔ عرب کا محاورہ کیا تھا؟ جب دو سردار آپس میں سلو کرتے، آپ جانتے ہیں قبائلی زندگی تھی ان کی، جب دو سردار قبیلے دو آپس میں سلو کرتے تو ایک کھلے میدان میں آتے، اور سردار باہر نکل کر کے کھلے میدان میں اپنی کمانیں جوڑ کر کے اس سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے۔ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم قبیلے دو ہیں، خاندان دو ہیں، ہماری کمانیں بھی دو ہیں، لیکن آج کے بعد ہماری سلو ہو گئی ہے، خبردار کسی نے ہمیں چھیڑا، کمانیں دو ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ یہ اپنی محبت کا، انتہائی محبت کا اعلان تھا۔ تو قرآن چونکہ محاورہ عرب کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے اہل عرب کو کہا کہ معراج کی رات وہ وصل کی کیفیت کیا تھی، وہ وصل کیسے ہوا؟ تو کہا کہ تم صرف اتنا سمجھو کہ جس طرح تم کمانے جوڑتے ہو، معراج کی رات ہم نے بھی کمانے جوڑ لی ہیں۔ اسی لیے حضور نے جب کنکر پکڑے، کافروں پہ مارے، شاہت الوجوہ اللہ مارے قلوبہم وزلزل اقدامہم، تو رب نے کیا کہا؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ محبوب جو تو نے کنکر پھینکے، یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں۔ کمانے اگرچہ دو ہیں لیکن نکلنے والا تیر، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو یہ کفر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے کنکر پھینکے تو رب کہتا ہے یہ کنکر میں نے پھینکے۔ پھر اللہ فرماتا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس اہم موقع پہ اپنے بندہ خاص سے رب نے کچھ کلام کیا، وحی کی، سرگوشی فرمائی۔ عقول انسانی حیران نے کیا کہا؟ تو کہا ما اوہا، ابہام رکھا، تمہیں کیا لگے جو مرضی کہا، کہنے والا جانے یا جس کو کہا گیا ہے وہ جانے۔ یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں، اس کو کہتے ہیں تشہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں 22 تشہد منقول ہیں، اور ہم تشہد عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں۔ یہ تشہد معراج کے اس واقعہ کی، اس ملاقات کی حکایت ہے۔ حضور اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو یہی عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو جواب کے اندر جو ہے وہ یہ پیغام آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ حکایت ہے واقعہ معراج کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس خاص شب میں کلام فرمایا، محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا۔ علامہ ملا جیون فرماتے ہیں 70,000 اسرار، 70,000 رموز، 70,000 حکایت اور 70,000 احکام حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ 50 نمازوں کا تحفہ دیا، خواتین میں سورہ بقرہ دیے، امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، بہت کچھ عطا کر کے پھر کہا محبوب یہ تو سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے، اب تو بتا تیری اپنی چاہت کیا ہے۔ کسی شخص کے ظرف کا پتہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ تو کہا کہ یہ تو سب کچھ میں نے عطا کیا، اپنی چاہت بھی تو بتا۔ تو حضور نے جو کہا سنیے، حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں جب کہا گیا بما اشرفک یا احمد، تو حضور نے جواباً عرض کی بنسبتی الیکا شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ بات میں نے سجدے میں بھی کہی ہے، طائف کے بازاروں میں بھی کہی ہے، مکے کی گلیوں میں بھی کہی، عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے پاس بھی کہی، دار ارقم میں بھی کہی، سین حرم میں بھی کہی، برستے پتھروں میں بھی کہی، میرے بدن پہ اوجری ڈال دی گئی، میں پھر بھی سجدے میں سبحان ربی العالی کہتا رہا۔ ساری زندگی میں نے کہا انت ربی، تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ اسی لیے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور اس کا عملی اظہار بندے سے کس طرح ہوگا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا گیا، اور یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنا ہے، جو سمٹ کے بعد میں 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ، انہوں نے کہا انی بلوت بنی اسرائیل، امت کا تجربہ ہے، 50 نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کرے۔
حضور گئے، 5 نمازوں کی رخصت پائی، پھر آئے، پھر عرض کرنے لگے، پھر چلے گئے، حتیٰ کہ رہی 5 گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا ایک بار اور جائیے۔ عادت یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازوں کی رخصت ملتی، اب رہی 5 گئی، جاتے تو وہ 5 معاف ہو جاتی۔ حضور نے کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی، امت پہ توقع رکھی کہ اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر! اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بالآخر 5 رہ جائیں گے؟ اللہ عطا ہی 5 کرتا۔ اگر اللہ پہلے 5 دیتا، لوگوں کو مصطفیٰ کی رب کے ہاں قدر و منزلت کا علم کیسے ہوتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 50 سے نمازیں تو 5 کر دی، لیکن ثواب جو ہے وہ کم نہیں کیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب دیں گے، پڑھو گے تم 5 ثواب 50 کا عطا فرمائیں، کیونکہ اس کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں۔ اب یہ نماز ہے جو معراج کا خاص تحفہ مصطفیٰ کریم امت کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اور یہ ابدیت کا بندے سے اظہار ہوگا۔